السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر شخص روتا ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے۔ کبھی پٹرول مہنگا ہے، کبھی آٹا مہنگا ہے، کبھی چینی مہنگی ہے، کبھی دالیں مہنگی ہیں، کبھی کیا سے کیا کچھ مہنگا نہیں ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہے کہ ہر چیز مہنگی ہے، اور انسان کا بالخصوص غریب کا جینا محال ہو چکا ہے، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ نہروں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، رسیاں ڈال کے پھندے لگا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور مکانوں سے چھلانگیں لگا رہے ہیں، مختلف انداز سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ سامنے آئی ہے، اور وہ وجہ جان کر یقیناً آپ بھی کہیں گے کہ ہاں یہی وجہ ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جو دار و مدار ہے، یہ اس کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ اگر نیچے سے اعمال اچھے جائیں گے تو اوپر سے فیصلے اچھے آئیں گے، اور جیسے ہمارے اعمال ہوں گے پھر ویسے ہی اوپر سے فیصلے بھی آئیں گے۔ تو قرآن مجید نے اس کا حل بتایا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور ایک ظلم و ستم کی چکی میں ہم پسنے جا رہے ہیں، تو اس کا قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میری طرف سے روگردانی کرے گا، جو میرے سے منہ پھیرے گا، یعنی جو میرے احکامات کو نہیں مانے گا، جو میرے حکموں کو مان کر نہیں چلے گا، اور اپنی مرضی اپنی خواہشات کے اوپر عمل پیرا ہوگا، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آج دہاڑی دار والا بھی رو رہا ہے، اور آج جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ بھی رو رہا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو جو ان چیزوں سے اللہ کے حکموں سے روگردانی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہوں کو لے لیں، فوتکیوں کو لے لیں، کسی بھی عنوان کو لے لیں، تو ہر عنوان پر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و طریقوں کو توڑ رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو توڑ رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر ہم روتے کیوں ہیں؟ روتے ہیں جی ہمارے اوپر مہنگائی کا طوفان ہے، ہمارے اوپر یہ ہے وہ ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں اپنی پوری قوم سے، پاکستانی قوم سے، کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، رجوع اللہ کریں، اور توبہ طائب کریں جو آپ کر چکے ہیں۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک تخت پر بیٹھے ہوئے شخص تک سارے کے سارے بے ایمان ہیں۔ ہم سب کو ایمانداری کی چادر اوڑھنا ہوگی، اور ہم سب کو دوسروں کا خیال رکھنا ہوگا، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں ملاوٹوں سے، ہمیں چیزوں کے اندر دو نمبریاں کرنے سے، ہمیں ذخیرہ اندوزی کرنے سے، ہر قسم کی چیزوں سے توبہ طائب کرنا ہوگا۔ بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کی اس وقت اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اسی لیے تو اللہ نے ہمارے اوپر معیشت کو تنگ کر دیا ہے، ورنہ پاکستان کے اندر وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی ہے؟ ہر ایک نعمت ہمارے اوپر ہے، حتیٰ کہ 4 موسم ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تنگ ہیں، معیشت کے اعتبار سے تنگ ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لیکن ہماری کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ آؤ ہم اللہ کو سنائیں، اللہ کو منائیں، اور اپنے ملک کے حالات کو بہتری کے لیے اپنے آپ کو بدلیں، اور آنے والے وقتوں میں اللہ پاک ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔